ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلندر صلوات پڑھیں محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں. ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، زمانہ گواہ ہے کہ یہ لطف اور یہ کرم اور یہ رحمت اور یہ نعمت میرے رب کی فقط مکتب اہل بیت پر ہے کہ میرے اللہ نے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جو پاکیزہ نعمت مکتب اہل بیت کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے. اور وہ نعمت یہ ہے کہ میرے اللہ نے کل ایمان بھی ہمیں دیا ہے اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا. اور یہ یاد رکھنا، مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، مکتب اہل بیت مکتب تقوی ہے، مکتب اہل بیت مکتب سعادت و نجات ہے. 1400 سال گزر گئے، اقتدار، پیسہ، دولت ہر کسی کے پاس رہا، لیکن الحمدللہ یہ کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ اس طویل عرصے میں آج بھی جب دنیا علم کی پیاسی ہوتی ہے تو جس گھر سے اس کی پیاس بجھتی ہے وہ آل محمد کا دروازہ. اور یاد رکھنا دوستان عزیز، یہ علم بہت بڑی طاقت ہے. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا، انسان کی قیمت و قدر جاننا چاہتے ہو تو اس کا پیسہ، دولت، لباس نہ دیکھو. انسان کی قیمت اسی کے علم کے ساتھ ہے. جتنا علم زیادہ ہے اتنی قدر و قیمت و منزلت زیادہ ہے. آج کیا ہو گیا ہے کہ 96 سال کے 90 سال کے بزرگوار اتنی عقیدت، کون سی شے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لے آئی ہے؟ وہ ان کا علم ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ میں آپ کی اور اپنے لیے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علم بھی عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. علم عمل کے بغیر ایسے ہے جیسے درخت پھل کے بغیر ہو. العلم مقرون بالعمل. علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر عمل ہے تو علم نہیں ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ علماء، یہ کیا چیزیں آج دنیا آہستہ آہستہ قریب ہو رہی ہے. آج بڑے بڑے لوگوں کو باور ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ آپ کے ممبروں پہ بھی بات کرنے لگ چکے ہیں کہ
کہ علماء کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. یہ ہم نے نہیں کہا ہے، یہ تو محمد و آل محمد نے کہا ہے. یہ کسی ذاکر واعظ اور خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ تو پیغمبر خدا کا جملہ ہے. فرمایا جب معاشر کا روز سجے گا، اللہ کی حضور ایک عابد، ایک زاہد، ایک متقی، ایک نمازی، ایک پرہیزگار آئے گا، آواز پروردگار آئے گی، نعم الرجل، بہت اچھا مرد ہے، ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا. دوڑ کے وہ عابد اور عبادت گزار جنت کے اندر چلا جائے گا. تھوڑی دیر گزرے گی، توجہ رکھیے گا ان لفظوں پہ، تھوڑی دیر گزرے گی، ایک فقیہ، ایک عالم، ایک مجتہد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. آواز پروردگار آئے گی، کف یا عالم، اے عالم تو رک جا. عابد کو کیا کہا؟ جلدی سے جنت میں جا، جلدی سے جا، بہت اچھا مرد ہے. عالم اور فقیہ کو کیا کہا؟ میری طرف توجہ رکھیے. عالم اور فقیہ کو کیا کہا؟ تو رک جا، ٹھہر جا. سوال کیا جائے اگر میرے اللہ جس کی ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسے روک دیا. پیغمبر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دو گروہ بیٹھے تھے، ایک عبادت والوں کا، ایک فکر کرنے والوں کا، علم والوں کا. پیغمبر نے دونوں کو اچھا کہا اور علم والوں کے گروہ میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرمایا عالم کا اپنے علم میں ایک لمحہ اور ایک سا فکر کرنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ توجہ رہے، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. کیوں؟ میرے اللہ جس نے عبادت کی ہے اس کو تو نے جنت میں بھیج دیا اور بڑی جلدی بھیج دیا، اور جو عالم ہے اسے روک لیا. جب حدیث کا اگلا حصہ پڑھا تو حدیث نے بیدار کیا، اللہ کیوں اس عالم اور فقیہ کو روکے گا؟ کیوں بار بار کہا جاتا ہے مدارس کے جلسوں میں، ممبروں پہ، مجلسوں میں علماء کے ساتھ رہو، علماء کی خدمت کرو؟ کیوں معصوم نے فرمایا تھا کن عالما او متعلما او محبا لہما لم تکن رابعا، عالم بننا متعلم بننا دونوں نہ بن سکو تو ان سے محبت کرنا، چوتھی قسم نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. کیوں؟ جب حدیث کا اگلا حصہ پڑھا تو حدیث نے بتلایا کہ اللہ اس عالم اور فقیہ کے جس کو روکا ہوگا کہے گا اے عالم تجھے روکا اس لیے ہے تو خود جنت میں نہ جا، جو تیرے علم سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ، اسے بھی جنت میں لے جا، خود بھی جنت میں چلا. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ یاد رکھیے ان مراکز کے ساتھ، ان مدارس کے ساتھ کتنی مشکل آئی ہے اہل بیت کے مذہب پہ، اور یقین جانو یہ تحفہ الہی ہے علوم اہل بیت. آج تو مشکل نہیں ہے نا، آج بتانے والے ہیں، افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بہت بتانے والے ہیں، آپ کو پوچھنے والے بنے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذرا بڑھیں تو صحیح، آگے پوچھیں. ہم مطلب کی بات پوچھتے ہیں، ہم وہ بات پوچھتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا ذاتی مفاد وابستہ ہوتا ہے. ناراض نہ ہونا دوستو، محفلوں میں بیٹھ کے بھی ہم وہی بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہماری گپ شپ بڑھتی ہے. علوم اہل بیت تمہاری اور میری گپ شپ کا ذریعہ نہیں ہے، تیری اور میری نجات اور ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے. پھر پڑھیے بات کو. میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ درد دل ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سی محافل میں ہم جاتے ہیں، لوگ کتاب نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، روایت نہیں پڑھتے، اور بحث اس پہ شروع ہو جاتی ہے. اور انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ روایت تو درست ہی نہیں ہے، یہ بات تو درست ہی نہیں ہے. پہلے پڑھیں، تصدیق کریں، اس کو سمجھیں، پھر اس پہ بحث کریں. اور ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نجفی صاحب جیسا علم رکھتا ہو. محمد حسین نجفی صاحب کی بلا کو فالو کریں، خود محمد حسین نجفی بننے کی کوشش نہ کریں، ان کے فالور بنیے. قرآن اور اہل بیت کو پڑھیے اور سمجھیے. آسان نہیں تھا، کس قدر مشکل تھی. میں ایک جملہ، چونکہ بزرگوار آ گئے، امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد کیسے یہ دین آپ تک پہنچا ہے؟ آسان تھا؟ گھر لٹ گیا،
بابا مارا گیا، بھائی مارے گئے، پھوپھیوں کو ننگے سر بازاروں سے گزار کے واپس آیا۔ پھر سب سے بڑی مشکل، شاید یہ ہم اہل منبر آپ کو نہیں بتاتے اور بتانا چاہیے، کربلا سے بڑی مشکل یہ تھی کہ یزید نے ایک ناکام سازش کی کہ علوم اہل بیت نہ پھیل سکے، پابندی لگائی امام پر۔ اور کیا حکیم تھا شیعہ نے حیدر کرار، آپ کا مولا سجاد، کیا حکیم تھا۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے غلاموں کو خریدا، خرید کر اپنے گھر لے آتے۔ سن 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک، 61 ہجری واقع کربلا ہوا، 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لگ بھگ یہ 35 یا 34 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو امام زین العابدین ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے؟ نہیں، شان حیدر کرار مسلسل لوگوں کو تیار کرتے رہے، اور پوری دنیا کے اندر امام کے وہ چیدہ شاگرد پہنچ چکے تھے کہ یزیدیت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم نے علوم اہل بیت کے پاکیزہ دروازے کو بند کر دیا ہے۔ پتہ تب چلا جب اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد محمد باقر اور جعفر صادق رکھ رہے تھے، پھر دنیا کے ہر علاقے سے ہر زبان کا جاننے والا ان کے پاس آ کر علوم اہل بیت کو سیکھ رہا تھا۔ اور کیسے لائق شاگرد تیار کیے۔ ناراض نہ ہونا، بڑی عقیدت ہے قبلہ کے ساتھ۔ ابھی مولانا عمار صاحب بھی یہ درد دل بیان کر رہے تھے، اور یہ ان کا نہیں درد دل، ساری قوم کا درد دل ہے۔ اتنی بڑی ہستی کیا کہ نام کے ساتھ منسوب مدرسہ ہو۔ یاد رکھنا دوستو، خالی ڈھکو صاحب زندہ باد کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر قبلہ کے نظریات کو زندہ باد بنانا چاہتے ہیں تو اپنے لائق بچوں کو علوم اہل بیت سکھائیں، تاکہ ہر گھر سے ایک بچہ ایسا نکلے کہ جس کی زبان پہ علم اور عمل کی بات جاری ہو۔ لائق شاگرد آپ کے امام نے پیدا کی۔ میں 2 جملے عرض کر کے ضامت ختم کرتا ہوں۔ کتنی محبت ہے مولا علی کے ساتھ، کتنی محبت ہے امام حسن کے ساتھ، کتنی محبت ہے۔ میں آپ کی محبت میں شک نہیں کرنا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے، لیکن یاد رکھنا دوستو، محبت کا زبان سے دعویٰ کرنا اور ہے، محبت کا کردار سے ظاہر کرنا اور ہے۔ کتنی حدیثیں یاد ہے معصوم کی؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کتنے فرائض؟ نہج البلاغہ سٹال پہ فقط بکنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک مدرسے کے جلسے میں قبلہ اقبال صاحب میں کھڑا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے جی میرے گھر میں 3 نہج البلاغہ پڑھی ہیں، یہ والی جو نہج البلاغہ ہے بڑا ہی خوبصورت ورقہ ہے۔ نہج البلاغہ ورقوں کی خوبصورتی کا نام نہیں، نہج البلاغہ تیرے عمل، تیری فکر، تیری عقل، تیرے علم کے روشن کرنے کا نام ہے۔ علم روشن کیجئے، کردار روشن کیجئے۔ 238 خطبے ہیں امیر المومنین کے، 100 سے زائد خط ہیں مولا علی کے، 450 سے زائد کلمات قصار ہیں مولا علی کے۔ بیٹے سے میں پوئم سنتا ہوں، اس سے میں انگریزی کی نظم سنتا ہوں، اس سے میں شاعری سنتا ہوں، اور پھر دوستوں میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہوں میرے بیٹے نے تو نظم سنائی ہے۔ کیا کتنے فرامین یاد کریں اپنے بیٹے کو۔ اچھا ہوتا کہ جب آپ کا ننھا سا بچہ آپ کی انگلی پکڑ کے کسی محفل میں بیٹھا ہوتا اور آپ اسے کہتے بیٹا بتا نا مولا علی کی نہج البلاغہ کا 100 نمبر کلمہ قصار کیا ہے، وہ فوراً پڑھ دیتا، پھر پتہ چلتا علی ولی اللہ کیا ہوتا ہے اور محبت اہل بیت کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، شاید کہیں یہ میری باتیں تلخ ہیں لیکن یہاں ضروری ہے، شاید کہیں ہمیں بھی یہ بدبو محسوس ہوتی ہے کہ ہماری زبانیں اور ہیں اور ہمارا کردار اور ہے، ہم وہ کام نہیں کر پا رہے۔ شاگرد بنیے علی حیدر کرار کے، میسم کو کب تک یاد کرو گے، خود کیوں نہیں بنتے؟ کب تک ابو ذر غفاری کو یاد کرو گے، خود کیوں نہیں بنتے؟ انہیں یاد کرو، میں یہ نہیں کہتا انہیں یاد نہ کرو، لیکن خود بھی بننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر ابو طالب کے بیٹے علی حیدر کرار کو میسم چاہیے تو پھر علی کے بیٹے مہدی کو بھی تو کسی میسم کی ضرورت ہے، اور وہ کہاں سے بنے گا؟ وہ یہیں سے بنے گا۔ تیار کیجئے۔ کتنے شاگرد تھے جو امام
فقط 2 جملے. زرارہ بن عاجن 30,000 حدیثوں کا حافظ. اور امام محمد باقر فرماتے تھے یہ 3 معصوموں کا شاگرد ہے اگر میں بھول نہیں رہا. امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، 3 اماموں کا شاگرد ہے. امام باقر فرماتے تھے زرارہ مسجد نبوی جایا کرو، ہمارا منبر خالی ہے. آپ نئی ممبروں پہ آئیں گے، اپنے پڑھے لکھے بچوں کو نہیں لائیں گے، اپنے گھروں میں عالم نہیں بنائیں گے تو پھر کوئی تو ممبر پہ آئے گا، پھر جو آئے گا اسے سہنا پڑے گا. ایک قصور ہمارا ہے. میں بات کرتا ہوں فلاں ممبر پہ فلاں آ گیا، یہ بات مجھے بعد میں کرنی چاہیے. پہلے سوچنا چاہیے کہ اس ممبر کے لیے میں نے کتنی تیاری کی ہے. میرے گھر میں، میرے خاندان، میرا خیال ناراض ہوگی تو گھر میں چھوڑ دو، کتنی میں نے تیاری کی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ بیٹھ، کتنی تیاری کی. دو شاگرد ہیں ائمہ کے. زرارہ جاؤ مسجد نبوی خالی، بیٹھ جاؤ میرے نانے کے منبر پہ. میں یہ چاہتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد باقر. آرزو امام باقر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ہماری فقہ بتاؤ تاکہ لوگوں کے اندر تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے. جو شیعہ نہیں جو میراث کے مسئلے میں تو قبلہ کی تقلید کرے اور اگلے مسئلے میں جا کے تقلید بدل ڈالے. جی خمس کے مسئلے میں تو تقلید کرے. میرا خیال ہے بات میری پہنچ گئی ہے. یاد رکھو 2 رنگی نہیں، یک رنگ. زرارہ عام شیعہ محمد ابن مسلم ثقفی 46,000 حدیثوں کا حافظ. کمیت اسدی. دیکھو ہم ذاکر کے مخالف نہیں ہیں، ذاکر کوئی برا لفظ نہیں ہے. ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو. قرآن میں ذکر کا لفظ آیا ہے، آیا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر ذاکر ایسا ہو تو میں اس کے جوتوں کی خاک بھی اپنے ماتھے پہ لگانا سعادت سمجھوں گا. امام محمد باقر کا شیعہ ہے، شاگرد ہے کمیت. بلا کے کہتے تھے میرے جد کی مدح کرو. قناعت لگتی تھی. خانوادہ امامت ایک طرف ہوتا تھا، امام دوسری طرف ہوتے تھے، اور فرماتے تھے اے کمیت ہمارے سامنے ہمارے جد کی مدح کرو، تعریف کرو. پورا قصیدہ پڑھتا. پڑھنے والا کمیت ہوتا، سننے والا محمد باقر ہوتا. گل سمجھنی ہے تو ذرا غور کرنے. جب ختم ہو گیا نا قصیدہ، امام نے ایک درموں کی تھیلی لا کے رکھی. مولا یہ کیا ہے؟ کہ کمیت 1,00,000 درہم ہے. مولا کس لیے؟ فرمایا تیرے لیے. مولا میں نے قصیدہ درموں کے لیے تو نہیں پڑھا، میں نے قصیدہ درموں کے لیے تو نہیں پڑھا. مسکرا کر میرے مولا نے فرمایا میں نے درہم قصیدے کے بدلے دیے کب ہیں؟ یہ درہم تمہارے قصیدے کے بدلے نہیں ہیں، یہ تو تمہاری زندگی کی گزر اوقات کے لیے. کتنا سیانہ تھا ذاکر، کتنا سیانہ. سنا دوں. کہنے لگا مولا اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں. ہاں کہو. مولا یہ 1,00,000 درہم آپ اپنے پاس رکھ لیں، مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے دیں. کیا چاہیے بدلے میں؟ مولا 1,00,000 درہم آپ لے لیں، اس کے بدلے میں مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا کرتا عطا کر دیں. میری نظر میں درہموں کی قیمت تھوڑی ہے، تیرے بدن کے اترے ہوئے کرتے کی قیمت زیادہ. قرب اختیار کریں. آج وہ مشکل نہیں ہے دوستو جو امام جعفر صادق کے دور کے اندر مشکل تھی. مل کے ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد کی. قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور ان کو صحت ہو. اللہ
یا رسول اللہ. بس میرا خیال ہے مجھے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہیے. بزرگوار آ گئے، فقط اتنا میسیج ذہنوں میں لے کے جائیں، آج کر کے جائیں آج قبلہ کے جلسے میں، کہ آپ نے اس دین کی، اس تشیع کی، اس مکتب اہل بیت کی خدمت کیسے کرنی ہے. آپ کے 5000 سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ آل محمد کے علم سے آشنا ہو جائے. یہ دین جو آج آپ کے پاس پہنچا ہے نا، سچ یہ ہے کہ اس دین پہ آپ کا اور میرا لگا کچھ نہیں، اور محمد کی زہرا کا بچہ کچھ نہیں. یہ سچ ہے دوستو، یہ سچ ہے میرے بزرگوں. بڑا خرچ ہوا ہے آل رسول کا. کبھی تنہائیوں میں بیٹھا کرو نا اور سوچا کرو. اور بہترین مجلس ہے. پتہ ہے تیرے حسین نے کیا فرمایا تھا؟ میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد ہے. ضروری نہیں ہوتا بڑے بڑے مجمع ہوں، کوئی پڑھنے والا ہو تو مجلس ہوتی ہے. تنہائی میں بیٹھ کے غریب کی غربت کو یاد کر کے رو لے، یہ بہت بڑی مجلس ہے. ایک فکر میں دینے لگا ہوں، سوچا کرو تنہائیوں میں بیٹھ کے. یہ دین جو آج آپ کے پاس آیا ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ فقہ، یہ حدیث، یہ علم کلام، یہ قرآن، یہ سب کچھ جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے، بچانے والوں کا خرچ کتنا ہوا؟ کتنا خرچہ ہوا؟ آسان نہیں تھا. فرمایا معاشر کا روز سجے گا نا، ایک غیبی آواز آئے گی، حضو ابصارکم یا اہل معاشر. معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو. کیوں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں. پیغمبر خدا کے اہل سنت کے عالم نے لکھا ہے، پیغمبر خدا کہیں گے کیوں میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ بند کرو. میرے اللہ میری بیٹی آ رہی ہے، میں کیوں آنکھ بند کروں؟ عزادارو کر لو کہ برداشت جملہ، میں کیوں آنکھ بند کروں؟ آواز آئی میرا حبیب اس لیے تو آنکھ بند کر جس حالت میں تیری بیٹی آ رہی ہے وہ حالت تو برداشت نہیں کر پائے گا. بس میں آخری لفظ کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں. حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہو، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی زہرا کہے گی او میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھنا میرے لال کا قصور کیا تھا، ان سے پوچھنا میرے بیٹے کا جرم کیا تھا. اور شیعو تیرے دیندار بننے کی خاطر، تیرے دین شناس بننے کی خاطر، تیری جنت کی خاطر، تیری فلاح کی خاطر، تیری کامیابی کی خاطر محمد کی بیٹی نے اپنا بیٹا قربان کرا دیا، اپنی بیٹیوں کی چادریں لٹوا دی. خدا کے لیے اس دین سے بغاوت نہ کرنا. اللہ آپ کو اور ہم سب حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم.